السلام علیکم دوستو، تمامی دوستوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مسخ شدہ بندروں کے بارے میں، یعنی دنیا میں ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جن پہ اللہ کا عذاب کچھ اس طرح نازل ہوا کہ وہ سب کے سب انسان سے بندر میں تبدیل کر دیے گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا۔ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان ساحل پر واقع تھا۔ اس شہر میں رہنے والے افراد 70,000 سے زائد یا 70,000 کے قریب تھے۔ اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینے میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور باقی مہینوں میں ہفتے کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن اس قوم پر اللہ کا حکم تھا کہ شکار نہ کیا جائے۔ لیکن 12,000 افراد کے سوا تمام افراد اس نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھود دیے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دی۔ ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتی اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیوں کو قید کر لینا، یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا۔ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے۔ نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی، لیکن خدا کا خوف رکھنے والے لوگ اس سے منع کرتے، کچھ اس کو برا بھی جانتے، لیکن خاموش رہتے کہ یہ باز آنے والے نہیں۔ جب شکار کرنے والے لوگوں نے نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مانعین نے کہا، یعنی منع کرنے والوں نے، کہ باخدا ہم ایک علاقے میں نہیں رہیں گے، اور انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی اور ان سے الگ رہنے لگے۔ اور کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کرنے کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ نے ان پر غضب نازل فرمایا۔ ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ مجرمین میں سے کوئی نہیں نکلا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ دیوار پھاند کر گئے تو دیکھا وہ تمام لوگ بندر بن چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جوان بندر بن گئے اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے۔ وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو ہرگز نہیں پہچان رہے تھے۔ وہ 3 دن اسی حال میں روتے رہے، پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، اور نہ ان کی نسل آگے چلی۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ امی تھے۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا، نہ لکھا، اور نہ علماء اہل کتاب کی مجلسین میں رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ اس واقعے کو بیان فرمایا جو ان علماء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔